ہاں، عشق جب نفس میں آتا ہے، عشق جب نفس میں رہتا ہے، انسان کو بے قرار کرتا ہے، بے شرم و بے عقل کرتا ہے۔ اس میں عشق میں کتنے لفظ ہیں؟ 3 ہیں، عین، شین، قاف۔ تو یہ اس کے جو لفظ ہے، ورڈ، اس کے حساب سے، اس کے اعتبار سے حضرت صاحب نے اس کی تفسیر بیان کرنا ہے۔ عین سے موٹی بات سمجھنے کے لیے، عین سے عقل نہیں، شین سے شرم نہیں، قاف سے قرار نہیں۔ جس کے نفس میں عشق ہوتا، اس کی طبیعت کیسی ہوتی بولے تو شرم نہیں رہتی، بے ہے۔ اس لیے آپ نفس پرست لوگوں کو اگر دیکھیں گے، بازاروں میں عورتوں سے لپٹتے رہتے ہیں، بازاروں میں عورتوں کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، شرم ہی نہیں رہتی۔ حالانکہ حیا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان، حیا ہی ایمان ہے، حیا ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے رہتی؟ تو وہ جو نفس میں عشق رکھا، یہ جو ہے نا بہت خاص جو ہے نا غور کرنے کے منزلیں ہیں، پوائنٹ جو ہے نا حضرت صاحب نے 5 اس عشق کے مقامات بتائے۔ تو عشق کو کہاں رکھنے سے انسان کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی؟ آپ جیسا مثال کے طور پر آگ ہے، آگ اگر آپ چولہے میں رکھیں گے تو کھانا پکاتی ہے، چراغ بنا کے رکھیں گے تو روشنی دیتی ہے نا، اگر جیب میں رکھیں گے تو جلا دیتی۔ تو وہ چیز کا جو ہے نا استعمال کرنے کے لیے انسان کی عقل جیسا اس سے فائدہ لینا چاہتی ہے، ویسا وہ اس کو فائدہ دیتی۔ آج بڑے بڑے گاڑیاں چلا رہے، بہت یہ آگ ہی ہے۔ آگ اگر آدمی کرنٹ کو اگر ذرا جو ہے نا ہاتھ لگا دیا، بڑی جو اگر ہائی پاور کرنٹ جا رہا تو خالی ہاتھ لگا دے جل کے بھنا سا جاتا، مر جاتا۔ مگر اتنے خطرناک جو ہے نا ہائی پاور کرنٹ کو انسان استعمال کر کے بڑے بڑے جو ہے نا مشینیں چلا رہا، کام لے رہا، انسان فائدہ حاصل کر رہا اس سے۔ تو اس کا یوز ہونا صحیح جو ہے نا، یوز آف نالج، اس کا نالج جو ہے نا، یوز کرنے کا نالج ہونا۔ تو جیسا یہ باہر کی چیزوں کو انسان یوز کر کے اس کے بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا، ایسا ہی انسان کے اندر ایک عشق کی آگ رکھا اللہ تعالیٰ۔ یہ عشق کی آگ رکھنے کے بھی سٹیجز بنایا انسان کے وجود میں۔ اگر وہ غلط جگہ رکھا تو اس کا جو پرینام ہونا ہے، اس کا جو نتیجہ ہونا ہے، وہ آپ آنکھوں سے دیکھ لے سکتے۔ تو عشق جو ہے، عشق کے 3 لفظ ہیں، عین، شین، قاف۔ عین سے عقل نہیں رہتی، شین سے شرم نہیں رہتی، قاف سے قرار نہیں رہتا۔ اگر نفس میں عشق ہے تو عشق جو ہے نفس میں یا نفس امارہ میں اگر یہ عشق ہے تو انسان ایسا بن جاتا۔ تو اس لیے روحانی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کر کے یہ یہاں پر جو ہے عشق نفس میں رکھ کے چلنا نہیں ہے، اس کو اوپر اٹھانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اچھا، اس کو آگے بڑھائے تو نفس کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ کوئی چیز، اب مثال کے طور پر ایک باٹل ہے، باٹل میں اگر پانی بھرے، تھوڑا بھرے تو نیچے رہتا، اور زیادہ بھرے تو آدھا ہو جاتا، اور زیادہ بھرے تو پون ہو جاتا، پورا بھرے تو پورا باٹل بھر جاتا ہے نا۔ تو اب انسان جو ہے عشق کا بھی نظام ایسا ہی ہے، اس کو اگر آگے بڑھاتے گیا، دل کو اگر کنٹرول کرنے والا، یعنی دل میں اگر، قلب میں اگر عشق رکھا تو اس کے کیا نتیجے نکلتے۔ تو عشق جو نفس میں رہتا تو انسان کیا ہے، مجنوں بن جاتا، عورتوں کا دیوانہ بن جاتا، یا جو ہے قتل و غارت گیری کرنے والا بن جاتا، یا دنیا میں حکومت کے لالچ رکھنے والا بن جاتا، سیاسی بٹے باز انسان بن جاتا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، نفس امارہ میں عشق رہنے کی وجہ سے ہے۔ اب اس کو جو ہے نا اوپر لانا، اوپر کا مقام کیا ہے، عشق جب قلب میں آتا ہے تو دل کو قرار بخشتا ہے۔ یہاں پر بھی عین، شین، قاف ہے۔ عشق جب قلب میں آتا ہے تو دل کو قاف سے قرار بخشتا ہے، اور شین سے شکر گزار بناتا ہے، اور عین سے حقیقی علم دیتا ہے۔ عشق جب
قلب میں رہتا. تو نفس میں رہنے کا مقام الگ ہے اور قلب میں رہنے کا مقام الگ ہے. قلب جو ہے یعنی دل میں اگر عشق ہے، دل میں اگر محبت ہے تو وہاں پر یہ نفسانی خواہشات نہیں رہتے. نفسانی خواہشات سے اونچا انسان، اور اس کو کیا کہا جاتا؟ با اخلاق انسان. پہلے والا صرف انسان تھا، اور وہ انسان دیکھنے کے لیے انسان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، سب ہے، لیکن اس کے اندر کے جو صفات ہے، جو گن ہے، وہ جانور کے. کیونکہ جانور صرف اپنا چاہتا، دوسرے کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا. پھاڑیں گا تو بھی اپنے لیے، بھاگے گا بھی تو اپنے لیے، کوشش کریں گا بھی تو اپنے لیے. تو یہ عموماً جو ہے نا جانور کی صفت ہے. یہ صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی یا نفسانی خواہشات پیدا ہوتی تو انہیں دیکھنے کے لیے تو جسم انسان کا ہے، لیکن اس کے اندر جذبات اور خواہشات جانور کے ہیں. یہ نفس امارہ. اور جو ہے اوپر کا جو مقام ہے عشق جب قلب میں آتا ہے، یہ قلب کا جو مقام ہے یہ انسان کا مقام ہے، یعنی ایک با اخلاق انسان. اس کے بعد عشق جب روح میں آتا ہے، شہادت دیتا ہے، بات پر قائم رہتا ہے، عامل بناتا ہے. شہادت، شین سے شہادت، عین سے عامل، اور قاف سے قائم رہنا، کسی بات پر قائم رہنے والا. تو یہ مقام جو ہے روح کا مقام، اور روح کا مقام ہی ایک مسلم کا مقام ہے. ایک مسلمان جو سارے دنیا کے انسانوں کو اپنا بھائی بنایا، وہ صرف روحانی طور پر، مذہبی طور پر، دینی طور پہ بنایا. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. ہمارا دیش اسلام ہے، اور ہمارے جو بازو ہے وہ توحید کی وجہ سے قوی ہے. ہم اس لیے کہ ہم مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں رہنے والے ہو، وہ ہمارے روحانی بھائی ہیں. تو یہ روحانی رشتے کو جوڑنے والی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ روح کی طاقت ہے. اس لیے روح جو ہے، روح ایک دائرہ چاہتی، ایک مذہب چاہتی، ایک نظام چاہتی روح. تو یہ جو نظام ہے وہ بھلائی کا نظام ہے، اچھائی کا نظام ہے، نیکی کا نظام ہے، برائی کو چھانٹنے والا اور بھلائی کو گلے لگانے والا. اب جو قلب میں عشق تھا، قلب سے کیا ہے؟ قلب میں بھی عشق ہے، لیکن وہاں پر جو ہے قلب کا عشق ایک دوسرے کا احساس کر رہا، اس کو گلے لگا رہا، اس کو قریب کر رہا، لیکن اس کی برائی کو مٹانے والا نہیں ہے. اب آپ اکثر دیکھیں گے لوگ جو ہے، آپ جیسے سائی بابا مثال کے طور پہ، سائی بابا کو سب چاہتے. سائی بابا سے بڑھ کے کوئی بھی جو کامن مائنڈ رکھنے والا یا انسانی ہمدردی رکھنے والا سائی بابا کو سب سے بڑا بھگوان سمجھتے ہیں، کیونکہ سائی بابا سب کا بھلا ہو، سب کا مالک ایک ہے، سب کا بھلا ہو. اب سب کا بھلا ہو تو سب کا بھلا اس وقت ہوتا جب برائی کو نکالے. برائی کو نکالنے کا نظریہ سائی بابا کے پاس نہیں ہے. اب جو برائی کو نکالنے والا ہے اس کے ساتھ بہت بڑی جو ہے مدبھیڑ کرنا پڑتا، جنگ لڑنا پڑتا، مقابلہ کرنا پڑتا، جنگ و جدال بھی کرنا پڑتا. وہاں پر وہ چیز نہیں ہے. سائی بابا کے پاس اگر کوئی زنا کر کے آیا تو اس کو بھی آشیرواد، کوئی چوری کر کے آیا اس کو بھی آشیرواد، کوئی کسی کا گلا کاٹ کے آیا اس کو بھی آشیرواد، سب کا بھلا ہو. کیسا ہو سکتا؟ لیکن اسلام ایسا دائرہ نہیں ہے، یا مذہب بول، وہ ایسا دائرہ نہیں ہوتا. مذہب میں برائی کو مٹا کے بھلے کا جو ہے ان کی حفاظت کرنا ہے، کلیان کرنا ہے، اور ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کو جمانا ہے. اس لیے کرشن جی کیا بتایا بھگوت گیتا میں، پریترانائے سادھونام وناشائے چ دشٹکرتام. اب یہ لوگوں کو سب سے بڑا درد یہی ہوتا، براؤں کو مارنے کے لیے جب آگے بڑھتے تھے،
قتل و غارت گیری کر رہے، مار رہے، جنگ کر رہے، جہاد کر رہے. اگر سریری ٹانگ جو ہے نا کاٹ کے نہ پھینکے تو انسان کیسے محفوظ رہ سکتا؟ وہ کینسر پورے جسم کو برباد کر دیتا. یہ عقلی تقاضا ہے. انسان جو ہے نا غور و فکر نہیں کرنے والا جو ہے نا انہیں بولیں گا رہنے دو سڑی ہوئی ٹانگ بھل کے، لیکن غور کرنے والا ڈاکٹر جو ہے، جو ماباقی جسم کو جو محفوظ رکھنا چاہتا، بچانا چاہتا، انہیں تو بولتے پہلے ٹانگ کاٹو اس کی. اب یہ ان سے نہیں ہوتا. تو صرف محبت رکھنے والا بڑا نہیں ہوتا. دل میں محبت ہو تو برائی کو مٹا کر جو نا صرف محبت ہو، براؤں کو مٹانا اور اچھوں سے محبت کرنا. آپ اچھے برے دونوں کو ایک جگہ، یزید کو حسین، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو بھی ایک ہی پھڑے میں تولیں گے تو آپ کی جو ہے نا ایمان کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا. توبہ کرتے ہیں، میں بھی پیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے. مسجد میں چندہ دیا، میخانے میں پی شراب، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو، تو وہ کیسا مذہب ہوتا؟ اس لیے جو ہے اب سائی بابا، کیونکہ اب چور بھی گیا تو اس کو چور تو خوش ہوں گا، انہیں اس کو دھرا مل رہا، پھر جو ہے نا بہت بڑے گرو مل رہے، آشیرواد دینے والے مل رہے، اس کے جو ہے نا عیاشی کے اڈے جو ہے نا پورے چل رہے، اس کے لیے بھی تعویذ پلیتے دعا کر کے اس کو بھی جو ہے نا آباد کر رہے. تو انہیں کیوں ایسا مذہب تو سر پہ ڈھو کے پھریں گے لوگ. اسلام سے کیوں ڈرتے؟ اس لیے کہ اسلام برائی کو جڑ سے کاٹنا چاہتا، برائی لے کے نہیں آنا اللہ کے دربار میں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس اللہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں اگر کسی فاسق فاجر بدکار کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کا عرش جلال میں آ جاتا. نیک مقام پہ بدکاروں کی تعریف نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر براؤں کو بھی جو ہے دستگیری کر رہے ہیں تو بھلاؤں کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں جو ہے نا وہ لوگ محنت کریں؟ کیوں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا اذیتیں سہے؟ کیوں بھلائی کے لیے انسان جو ہے نا اپنا سر جو ہے نا کٹائے؟ چوری کر کے بھی پیٹ بھر رہا تو بھائی کوئی محنت کیوں کرے گا؟ چوری کر کے جو ہے ایک دن میں لاکھ روپے چوری کر کے لوٹ کے لے کے آ رہا. اب 1,00,000 روپے کمانے کے لیے غریب آدمی کو جو ہے نا اس کو 4 سال 5 سال 10 سال درکار ہے. ایک چور ایک ہی رات میں جو ہے نا سونا چورا کے لے کے آ کے جو ہے نا لکھپتی بن جا رہا، آپ اس کو بھی آشیرواد دے رہے. تو یہ چیزیں ہیں. محبت حق کے ساتھ ہو، اور محبت برائی کو مٹانا بھی محبت ہے. براؤں کو حفاظت کرنے کے لیے، بھلاؤں کی حفاظت کرنے کے لیے براؤں کو جو ہے نا مٹانا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. یہ مذہب کا سب سے بڑا بنیادی اصول. اس لیے بغیر جیل کے اور بغیر سزا کے کوئی حکومت جو ہے نا دنیا میں چلنے والی نہیں. ہر حکومت والے اچھے لوگوں کو بڑے بڑے پوسٹ دیتے ہیں اور براؤں کو سزا دے کے جیل میں ڈالتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں کوئی بھی انسان نیکی کام کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. تو یہاں پر جو ہے نا عشق جو نفس میں ہوتا وہ انتہائی برے کام کرنے والا. اور عشق جب قلب میں آتا ہے تو قلب میں عشق جب آتا ہے تو محبت کرتا. محبت بے لفظ جو ہے نا ہر ایک سے محبت ہونا چاہیے، کرتے ہیں. لیکن اس محبت میں بھی نقص ہے. قلب میں جو محبت ہے وہ اس میں بھی نقص ہے. نقص کیا ہے بولے تو براؤں کو بھی آشیرواد دے دیتے، یہ غلط ہے. عشق جب روح میں آتا ہے، روح کیا بولے تو خالص حق کے لیے، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے عشق جو ہے نا اس کے اندر ہونا چاہیے. عشق یہ نہیں کہ بھائی کسی، اس لیے شیخ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق ہے اور ایک مجنون لیلا کے لیے جو تڑپ رہا، وہ دونوں کو بھی ایک ہی جو ہے نا پلے میں تولتے. ہندوستان کے لوگ کیا ہے، لیلا مجنون کا بنے بجنا، لیلا کے لیے عشق بتایا، اس کے بھی افسانے سناتے. اور بڑے بڑے جو اوتار رشی منی اللہ کی محبت میں جو تپس کرے، دونوں بھی ایک ہی. دونوں ایک کیسا ہوتا؟ کدھر نظام علی، کدھر پیاز کی ڈلی. پیاز کی ڈلی نظام علی ایک ہوتے کیا؟ تو جو اللہ کی محبت میں قربانی دینے والا اور ایک جو ہے نا ظاہر ہونے والی، برباد ہونے والی محبت کو جو ہے نا اس کے لیے قربانی دینے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے یہاں پر جو ہے عشق جب قلب میں ہوتا ہے تو وہ دل کو قرار بخشتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، حقیقی علم دیتا ہے. عشق جب روح میں آتا ہے تو شہادت دیتا ہے. خدا اس کے اندر سے ظاہر ہوتا، خدا کا اظہار ہوتا، شہادت دیتا ہے، بات پر قائم رہتا ہے، عامل بناتا ہے.